فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلوغ المرام کی کتاب الصلاۃ میں باب المواقیت یعنی نماز کے تعلق سے حدیثوں کا درس چل رہا تھا. حدیث نمبر 129 نبی برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. پھر ہم میں سے ایک آدمی اس کے گھر کو واپس جاتا مدینے کے آخر میں، یعنی گھر دور، وہاں تک جو ہے نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تک جاتا اس حالت میں کہ ابھی سورج زندہ ہے. حیتن کا مطلب یعنی سورج میں تبدیلی نہیں آئی، اس کا پیلا پن نہیں گیا، اس کی روشنی، اس کی قوت باقی ہے، کرن اس کا باقی ہے. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز دیر کر سے پڑھتے، تاخیر سے پڑھتے. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے جب وہ فارغ ہوتے تھے اور آپ پلٹ کر مصلیوں کی طرف آپ پلٹ کر بیٹھتے تھے تو اس وقت جو ہے آدمی اپنے آپ کو، اپنے پڑوسی کو پہچان سکتا تھا. یعنی اتنا اندھیرا نہیں تھا کہ اس زمانے میں تو لائٹ نہیں تھی نا، اتنا اندھیرا نہیں تھا کہ کون بازو ہے پہچان نہ پائے، نہیں، کم از کم جو ہے اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اپنے پڑوس کے آدمی کو پہچان لے. اور وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک کی آیتیں پڑھتے تھے. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اور وعندهما من حدیث جابر، اور بخاری اور مسلم کے پاس یعنی ان کی کتابوں میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک حدیث ہے جس کا ٹکڑا ذکر کر رہے ہیں. وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا. عشاء کی نماز کبھی کبھی پہلے پڑھتے تھے پہلے وقت میں، اور کبھی کبھی جو ہے دیر سے پڑھتے تھے. اِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ. جب دیکھتے کہ جو ہے صحابہ جمع ہو گئے نماز کے لیے تو جلدی پڑھ لیتے. جلدی کا مطلب عشاء کی نماز داخل ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد فوراً. وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ. اور جب دیکھتے کہ صحابہ ابھی جمع نہیں ہوئے ہیں، تھوڑا لیٹ کر رہے ہیں، تو آپ لیٹ سے نماز پڑھتے. کون سی؟ عشاء کی نماز. وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. اور صبح کی نماز، فجر کی نماز آپ اندھیرے میں پڑھتے تھے. دو روایتیں ہوئی. ایک تیسری روایت وَلِمُسْلِمٍ من حدیث ابی موسیٰ. اور امام مسلم رحمہ اللہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ. آپ فجر کی نماز آپ نے نماز پڑھوائی، یعنی اقامت ہوئی اور آپ نے نماز پڑھائی
جب جو ہے صبح نکل چکا تھا. صبح کا مطلب فجر کا وقت، فجر صادق کا وقت. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، اس حالت میں کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نماز کے اوقات کے تعلق سے کب آپ نماز پڑھتے تھے، یہاں جو حدیثیں آئی ہیں 3 حدیثیں ہیں. ایک ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت، دوسری جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، تیسری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت. اور یہ تینوں روایتوں میں 3 وقت کی نماز کا ذکر ہوا ہے. پہلے تو ہم جو ہے اس سے پہلے جو حدیث گزشتہ درس میں ہم پڑھے تھے اس میں 5 وقت کی نماز کا جو ہے ذکر آ چکا ہے. کون سی نماز میں کون سی وقت میں کون سی نماز پڑھتے تھے اس کا ذکر آ گیا ہے. اب یہاں مزید تفصیلات کے ساتھ جی کچھ باتیں آ رہی ہیں. ایک تو عشاء کی نماز کا ذکر آیا، ایک عصر کی نماز کا اور ایک فجر کی نماز کا. 3 وقت کی نمازوں کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں. سب سے پہلی روایت جو ہے ابو برزہ اسلمی کی روایت ہے رضی اللہ عنہ ارضا. ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں چونکہ پہلی مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے تو مناسب ہوگا کہ ہم ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ آپ کے بارے میں کچھ معلومات لیں. ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، ان کا نام جو ہے نضلۃ بن نیار ان کا نام تھا اور قبیل اسلم کے تھے. جب آئے تو ان کا نام کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جب آئے تو ان کے والد صاحب کا نام جو کہ نیار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیار جو ہے شیطان کا نام ہے، تمہارا نام عبداللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو بدلتے تھے، اگر نام اچھے نہیں تھے تو ناموں کو بدل دیتے تھے. ایسا نام آ رہا ہے جس میں کسی قسم کی شرک کی بات ہو، برا نام ہو جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیتے تھے. اور کبھی ایسا نام ہوتا کہ جو ہے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے یہ بڑا نیک آدمی ہے، نام جو ہے نیک آدمی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدل کر صحیح کہ آدمی اپنے آپ کو آدمی جو ہے نیک نہیں بتانا چاہیے، تو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا نام آپ مناسب نام رکھ لیتے. اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہی ابو برزہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو عبداللہ بن خطل ابن خطل، جو عبداللہ بن خطل تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کے لیے کہا تھا. 4 آدمیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، اور کہا کہ اگر یہ کعبے کا پردہ بھی پکڑے ہوئے ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، کو قتل کرو. تو ابو برزہ رضی اللہ عنہ یہ آ کر کہے کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن خطل یہ کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے ہے، کیا اس کو کیا کروں؟ کہا قتل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تکلیف دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے بہت زیادہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا آپ کی ذات کے لیے نہیں تھا، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول تھے، اس وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. اور ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے خوارج کے خلاف لڑا. خوارج ایک مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، کافر کہتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ جو ہے جنگ صفین کے موقع پر جب معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے علی کی جماعت سے، علی کی فوج سے ایک تیسری جماعت یہ لوگ نکلی، یہ خوارج. ان لوگوں نے علی کو بھی کافر کہا، معاویہ کو بھی کافر کہا رضی اللہ عنہما و ارضاہما. علی رضی اللہ عنہ کو جب فجر کی نماز کے لیے نکل رہے تھے تو قتل کرنے والا جو ہے خوارج کا تھا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، حالانکہ نماز پڑھتے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں کسی فرقے کے بارے میں سب سے زیادہ اگر مذمت آئی ہے تو ان کے بارے میں ہے، خوارج کے بارے میں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دوزخ کے کتے ہیں، کلاب اہل النار، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ، صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم لوگ اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے، قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تم لوگ جو ہے تمہاری قرآن کی تلاوت کو معمولی سمجھو گے، حقیر سمجھو گے، لیکن دین سے اسی طریقے سے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ تو کسی کے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، ظاہری عمل سے دیکھ کر جو ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا جی ان کا چہرہ اتنا نورانی چہرہ ہے، دیکھے تو اتنا نور ٹپکتا، اب سمجھتے ہیں کہ جو ہے حضرت جو ہے پہنچے ہوئے ہیں، اب ان کی ساری بات ان کے نظر میں وحی کے برابر۔ پبلک، عام پبلک کا یہ تصور ہوتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، یہ غلط بات۔ قرآن اور حدیث کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے یہ لوگ جو ہے فالو کرتے نہیں کرتے ہیں۔ یہ خوارج کی بڑی مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہے صحابہ کے زمانے میں تھے، لیکن دین صحابہ سے انہوں نے نہیں سیکھا۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خوارج کی مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ دین صحابہ سے نہیں سیکھے۔ اب دیکھیے آج کے زمانے میں بہت سارے اسپیکرز ہیں، اچھی تقریر کرنے والے، مزے کی تقریر کرنے والے، قصے کہانی مسالہ مرچ لگا کر بولنے والے۔ اب کیا ہے، لوگ کیا جی کیا اچھے تقریر کرتے، کیا بولتے جی، ان کے پاس بیٹھے تو نیند آتش نہیں جی۔ اب جاتے وہاں، اب دین سیکھتے، کیا بولتے ان کے انداز سے، ان کے اسلوب سے، نتیجہ کیا ہوتا، اب انہوں جہالت میں جو بولتے ہیں انہوں دین سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت نادانی میں ان کو معلوم نہیں ہے، تقریر کرنا ایک فن ہے، ٹھیک ہے، تو تقریر کرنے والا، ہر تقریر، اچھی تقریر کرنے والا عالم رہنا ضروری نہیں ہے، اس کے پاس علم رہنا ضروری نہیں ہے۔ علم دین علماء سے سیکھنا چاہیے، علم دین جو ہے علماء سے سیکھنا چاہیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، دھوکہ کھا لیتے ہیں، دھوکہ کھا کر آپ دیکھیں گے پبلک جو اچھی تقریر کرتے، دیکھو تالیاں بجاتے دیکھو لوگ ان کی تقریروں میں، تو ان کی تقریروں میں لوگ جو ہے پبلک ہوتی، ہزاروں کی پبلک ہوتی، آ جائیں گے کیا لوگ۔ آج جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی اگر کوئی آ جائے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی آدمی آ جائے، تو جو ہے کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، علم کی اہمیت نہیں ہے۔ تو خوارج کی سب سے بڑی مصیبت تھی، وہ لوگ چھوٹے لوگوں سے جی دین سیکھے، سب کے صحابہ موجود تھے، صحابہ سے دین نہیں سیکھے۔ خوارج جو ہے ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک بھی ان میں صحابی نہیں تھا، ایک بھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ لوگ تھے جی، خلافت راشدہ، اور جو ہے نعوذ باللہ اس طریقے سے، اس لیے کہ دین میں یعنی بیجا سختی کرنا، ہمارا جو دین ہے وہ بالکل بیچ کا راستہ ہے، اس میں جو ہے سختی درستی نہیں، ایسی نہیں، ایسی چیز خلوص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے ویڈیو میں، یہ واٹس ایپ میں یہ ویڈیو جو ہے ویڈیو کلپ بہت سرکولر کر رہا تھا۔ ایک صاحب جو ہے حالانکہ بوڑھے تھے، وہ ادھر طرف ہی کے لگ رہے تھے کہ انڈیا پاکستان کے، وہ جمرات جا کر مارتے ہیں، ایسا لے جا کر وہ ورثے کے ساتھ ایسا مار رہے ہیں گویا کوئی ان کا جو ہے بچپن کا دشمن ہے، اور حالانکہ وہاں شیطان تو نہیں ہے، وہاں پر اس کو شیطان سمجھ لیے، جمرات کو جو مارتے ہیں جا کر حج میں، جی شیطان تو نہیں ہے وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو مت کرو، اور آپ نے بتایا کہ کیسے مارنا ہے، اور اتنا زور سے مار دیتے کہ لوگ ڈر رہے تھے کہ جو ہے وہ پتھر جو ہے پڑھ کر واپس دوبارہ ہمارے اوپر نہ آ جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو غلو سے بچنا چاہیے۔ یہ خوارج کے پاس کیا مصیبت تھی، غلو، حد سے زیادہ آگے بڑھنا، ایکسٹریمزم جو بولتے نہیں، ایکسٹریمزم، ان کے پاس یہ چیز تھی۔ اب ابو برزہ رضی اللہ عنہ، ان کی مثال دیکھیے، ابو برزہ رضی اللہ عنہ بڑے سیدھے سادے آدمی تھے،
ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کا گھوڑا جو ہے وہ کہیں بھاگ گیا، تو بڑی مشکل سے پکڑ کے لائے۔ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا، تو کیا کیے، گھوڑے کو رکھتے ہوئے اس کی رسی کو پکڑے ہوئے تھے ہاتھ میں، اور عصر کی نماز یہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ گھوڑا چل رہا ہے، جا رہا ہے، تو ساتھی چلے جا رہے ساتھی۔ اب یہ خوارج دیکھ کر گالی دی، ارے دیکھو یہ بڈھا کیا ہے، کیا دیکھو اس کو کیسا نماز پڑھتا ہے، دیکھو۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو ابو برزہ رضی اللہ عنہ سن کر کہتے ہیں نماز کے بعد، دیکھو جب سے میں مسلمان ہوا اس وقت سے اتنی سخت گالی اور اتنی سخت زبان سے کسی کی زبان میں نے نہیں سنا، یہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بولے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اور کئی جنگوں میں، جنگ خیبر سے کئی جنگوں میں میں آپ کے ساتھ شریک رہا، میں نے آپ کے دین کو دیکھا کہ آپ کا دین بہت آسان ہے۔ اگر میں گھوڑے کو چھوڑ دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ جو ہے یہ گھوڑا جو ہے کہیں چلے نہ جائے، اور پھر اس کے بعد گھر تک میرے لیے واپس جانا مشکل ہو جاتا، گھر میرا دور ہے، اس وجہ سے میں اسی حالت میں، اور سورج غروب ہونے کا ڈر تھا، اسی لیے میں کیا کیا، ساتھ ہی میں نے نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو وہ لوگ معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ان کے اور ابو عائز ابن عمر ایک دوسرے صحابی، دونوں کے خلاف جو ہے ایک دوسرے کو لڑانا چاہ رہا تھا، اور عائز ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ ریشم کے کپڑے پہنتے تھے، اور ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے یہ اون کے کپڑے پہنتے تھے۔ تو یہ جا کر ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہتا ہے، یہ عائز ابن عمر جو تمہارے ساتھی ہیں نا، تمہارے دوست، انہوں جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور آپ ان کا کپڑا نہیں بلکہ ریشم کا کپڑا پہنتے ہیں۔ تو ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ارے وہ بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے جیسا آدمی کہاں ہے؟ یہ چاہ رہا تھا کہ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف جو ہے بھڑکائیں، اور ابو برزہ ان کے بارے میں کچھ بولے، اس کے بغیر، اس کے بالکل برعکس کیا کیا انہوں نے، الٹا جو ہے کہا، ان کی تعریف کی۔ اور یہ گیا عائز ابن عمر کے پاس، کہا، ارے تمہارے دوست تھے نا، کون؟ ابو برزہ، یہ تمہارے جیسا کپڑا نہیں پہنتے ہیں بلکہ اون کا کپڑا پہنتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، ارے ابو برزہ جیسا آدمی کہاں ہے، وہ کتنے اچھے آدمی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے صحابہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ موقع ملے تو پہلے ارے ان کے بارے میں پوچھو نا، کبھی ایک دو چار باتیں ان کے خلاف، ویسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال اور اچھی تعریف ہونی چاہیے۔ بہرحال ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں تھیں، اور ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، ان کی کئی روایتیں ہیں، اور خاص طور پر یہاں جو نماز کے بارے میں، نماز کے اوقات کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیے اس حدیث میں، جیسا کہ میں نے بتایا نماز کے بارے میں، عصر کی نماز کے بارے میں، عصر کی نماز کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ہم نماز پڑھ کر اپنے گھر کو مدینے کے آخری حصے میں جاتے تھے جبکہ سورج ابھی باقی تھا، زندہ تھا۔ مطلب یہ کہ سورج میں وہ پیلا پن نہیں آیا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کی جو روشن کرنیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوئی۔ مطلب یہ کہ پہلے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اگر صحابہ جمع ہو جاتے تو آپ پڑھ لیتے، اگر صحابہ نہیں جمع ہوتے تو آپ دیر سے نماز پڑھتے، اور آپ عشاء کی فجر کی نماز جو ہے، دو روایتیں آئی ہیں۔ ابو برزہ کی روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ اس وقت پڑھتے تھے جبکہ آدمی جو ہے اپنے بازو والا اپنے پڑوس کو پہچان لیتا تھا، یعنی اگر اندھیرا ہو، بالکل لائٹ نہ ہو، تو جب نماز سے فارغ ہوتے تو
تو دیکھتے کہ جو ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کو پہچان رہے ہیں. جبکہ صحیح مسلم کی جو روایت، جس روایت کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے، اس میں اختصار ہے، حالانکہ اس روایت کے دوسرے حصے میں تفصیل آیا ہے. وہ تفصیل کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرنے لگا نماز کے وقت کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے. پھر اس کے بعد ایک دن آپ نے نماز پڑھی. اب جب نماز کا طریقہ آپ نے پریکٹیکل طور پر بتایا کہ نماز کا وقت کب ہے. ایک دن آپ نے پہلے وقت میں پڑھی، دوسرے دن آپ نے آخری وقت میں پڑھی. پھر اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے بیچ میں ہے. ایک دن آپ نے 5 وقت کی نماز پہلے وقت میں پڑھی، اور ایک دوسرے دن کیا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز آپ نے وقت کے آخری وقت میں پڑھی. پھر کہا کہ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو پہلا وقت ہے اس کا ذکر فرمایا فجر کی نماز کے تعلق سے. فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انشق الفجر. آپ نے فجر کی نماز آپ نے پڑھائی جب صبح کا پو پھٹ گیا تھا، مطلب صبح نکل آیا تھا، فجر کا وقت. وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. اس حالت میں کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے. ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بالکل برخلاف یہاں پر. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ پہلا وقت ہے کہ آپ نے پہلے وقت میں نماز پڑھی اس حالت میں کہ ایک دوسرے آدمی کو لوگ پہچان نہیں پائے. ابو برزہ کی جو روایت ہے وہ آخری وقت کا ذکر ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے پڑوسی کو پہچان سکتا تھا. میں آپ یہاں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے، جس کو ذکر نہیں کیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ روایت جو ہے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا بقیہ حصہ ہے. کہتے ہیں ثم اخر الفجر من الغد. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن فجر کی نماز تاخیر سے پڑھی. حتی انصرف عنها. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، والقائل یقول، یعنی کسی نے یہ کہا کہ قد طلعت الشمس، سورج نکل چکا ہے، یا یہ کہ ابھی سورج نکلنے والا ہے. یعنی بالکل آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد آپ نے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والے سے کہا کہ آؤ ادھر. کہا الوقت بین ہذین، وقت جو ہے ان دونوں وقت کے بیچ میں ہے. نماز کا وقت جو تم نے دیکھا ہے، پہلے دن ایسا نماز پڑھی میں نے اس وقت میں، دوسرے دن میں نے فلاں وقت میں نماز پڑھی، ان دونوں کے بیچ میں جو وقت ہے اس میں نماز پڑھ لیا کرو. فجر کی نماز کا وقت جو افضل وقت ہے، بلکہ چاروں وقت کی نماز کا سوائے عشاء کی نماز کے، وہ جو ہے پہلا وقت ہی ہے. عشاء کی نماز کے بارے میں آیا ہے روایتوں میں کہ دیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہے، الا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اس کے ایک اور دلیل ہے بخاری مسلم کی ایک اور روایت. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مومن عورتیں، صحابی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھیں، اور وہ جو ہے اپنے اوڑھنیوں سے اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے لپیٹ لیا تھا. پھر وہ اپنے گھروں کو جاتے تھے. جب نماز سے فارغ ہوتے، نماز ختم ہونے کے بعد گھروں کو واپس جاتے تھے. لا يعرفهن احد من الغلس. تاریکی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ تاریکی کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں پاتا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پہلے وقت میں فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. سمجھ میں ہے نا؟ تو ان روایتوں سے جو ہمیں خلاصہ اس کا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو عصر کی نماز پہلے وقت میں ہونی چاہیے، جیسا کہ صحابی نے کہا کہ ہم اپنے گھر واپس جاتے تھے اور سورج بالکل ہی زندہ ہوتا تھا. اور عشاء کی نماز کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ بعد میں پڑھی جائے، اور یہ کہ اگر جمع ہو گئے ہیں تو پہلے پڑھ لیا جائے. لیکن اگر جیسا کہ آج کل ہمارا سسٹم ہے کہ وقت متعین کرتے ہیں نماز کے لیے، عشاء کی نماز کا ٹائم، ہر نماز کا ٹائم ہمارے پاس عام طور متعین ہوتا ہے،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ، جب تک آپ جو ہے نماز وقت پر پڑھ رہے ہو اور صحیح وقت پہ ادا ہو رہا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ میں اس کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ کہ کتاب میں نہیں ہے، جس کتاب سے میں آپ کو درس دے رہا ہوں، وہ ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مکہ مدینہ میں، بلکہ تقریباً سعودی عرب میں عام طور پر، یعنی نماز کا ٹائم منٹوں کے ساتھ بدلتا ہے۔ کیسے مطلب بدلنے کا منٹوں کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمارے پاس نماز ظہر کی نماز کا ٹائم 1:15 بجے ہے، عصر کی نماز کا ٹائم 4 بجے ہے جی، ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم مثال کے طور پر اگر 3:15 بجے ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل 3:15 بجے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں 3:30 بجے نماز یا 3:35 کو نماز، 15 منٹ یا 20 منٹ یا زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ بس، اور جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنا ہی جتنا ٹائم لوگ متعین کرتے ہیں۔ جیسے عشاء کی نماز میں ان لوگوں کے ہاں سسٹم ہے، مغرب کی اذان سے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ دیتے ہیں۔ آج کل مغرب کی اذان 5:40 کو ہوتی ہے، تو 1.5 گھنٹے کا مطلب 5:40 سے 6:40 1 گھنٹہ، پھر 7:10 کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے حرمین میں، یعنی مطلب عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان کتنا گیپ ہوتا ہے؟ مغرب کی اذان اور عشاء کی نماز کے درمیان 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، اذان کے درمیان دونوں اذان کے درمیان، اور اذان کے بعد ایک 15-20 منٹ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے۔ تو 15 منٹ تو 15، اگر 17 ہے تو اس کے حساب سے بدلتے 17، 12 ہے تو 12۔ جیسے ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم لوگ صرف 2 نمازوں میں یہ بدلتے ہیں۔ کون سی 2 نمازوں میں؟ فجر میں اور جی مغرب میں۔ بقیہ ہمارے پاس ظہر، عصر اور عشاء کی نماز عام طور پر کبھی 15 منٹ کا، کبھی اگر سردی ہو گئی تو جلدی کر لیے، ورنہ جو ہے 15 منٹ کے بعد میں۔ 8 بجے عشاء کی نماز ہے، اگر گرمی آ گئی تو 8:15 بجے جی۔ ظہر کی نماز تو تقریباً 1:15 بجے ہی ہے تقریباً پورے سال میں۔ عصر کی نماز 4 بجے یا 3:45 بجے۔ جب تک الحمدللہ یعنی پہلے وقت میں ہے تو ایسا ٹائم فکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ جبکہ پہلا وقت ہے الحمدللہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم لوگ منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے جیسا سعودی عرب میں ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو فالو کرتے ہیں، پرٹیکولر بعض لوگوں کو، وہ لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ تم لوگ کیا قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہو، تم لوگ جو ہے نماز کا ٹائم فکس کیے ہوئے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پورا ٹائم 5 نماز کا ٹائم بدلتے رہنا چاہیے۔ یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، سعودی عرب میں کیا ہے، وہاں اسلامی حکومت ہے، اور وہاں جو ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ اور کیلنڈر میں باقاعدہ جو ہے 5 نماز کا وقت جو ہے لکھا ہوتا ہے، اور لوگ اس کے حساب سے پورے جگہ میں، پوری مسجدوں میں ایک ہی وقت ہوتا ہے، وہاں کے حساب سے، اپنے اپنے علاقے کے حساب سے، کیونکہ کبھی سورج غروب، سورج طلوع آگے پیچھے ہوتا ہے نا، آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، جیسا کہ دمام وغیرہ میں تقریباً 40-45 منٹ کا فرق ہے مکے سے۔ دمام 40-45 منٹ کے جو ہے تقریباً پہلے ہوتا ہے ان کا، اور مکے میں جو 40-45 منٹ کے بعد ہوتا ہے ٹائم۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ہم پہلے وقت میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ تو یہ ٹائم فکس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص مجبوراً تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، کوئی عذر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی ضرورت کے لیے اگر کوئی تاخیر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ عشاء کے بعد بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے کافی رات دیر تک،
دیر رات تک مشورہ کرتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے ضرورت ہے تو، لیکن ضرورت نہ ہو تو خامخواہ جو ہے، جیسا کہ آج کل ایک معمول بن گیا ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگوں کی عادت بن گئی ہے، جی جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے عشاء کے بعد، گھومنے پھرنے جاتے ہیں عشاء کے بعد، جی آرام سے کب ہوتا ہے ان کی رات شروع ہوتی ہے 12 کے بعد، اللہ ماشاء اللہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، اور اس کے بڑے کافی نقصانات ہیں، اور شیطان جو ہے رات ہی میں زیادہ پھیلتا بھی ہے، جی لہٰذا یہ عادت جو ہے اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ عادت یہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی آپ کو بھی، کہ جلدی سو کر جلدی اٹھیں، یہ سب سے بہتر عادت ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتائے، علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتے کی بات بتائی کہ اگر کسی مسجد میں آپ کے علاقے میں کوئی ایسی مسجد ہے مثال کے طور پر، اور دوسری مسجد نہیں ہے، کہ یہ مسجد میں جو لوگ دیر سے نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر بعض مسجد، عام طور پر ہمارے ہاں جو ہے عشاء کی نماز یا عصر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں لوگ، عصر کی نماز یعنی اگر ہم لوگ 4 بجے پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاں 4:40 کو 4:45 کو نماز ہے، جیسا کہ علماء احناف کا قول ہے یہ، کیونکہ علماء احناف کے پاس یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، اور میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ صحیح قول کے مطابق یہ کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اسی کے جیسا ہو جائے، ڈبل نہیں، اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب ایسی مسجد ہو تو کیا کرے؟ کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے، یا یہ کہ جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھ لے پہلے وقت میں؟ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں پہلے وقت میں پڑھ کر کہیں جماعت چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 تک کی آیتیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں 60 سے 100 تک کی آیتیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے نماز آپ کی سنت کے مطابق پڑھی جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ لوگ کتنا برداشت کریں گے، آج کے لوگ، اگر ہمارے امام صاحب جو ہے 20 منٹ نماز پڑھ لیے تو لوگ جو ہے کیا مولوی صاحب اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، بلکہ لوگ شکایت کرتے، تو لہٰذا ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب 10 سے 15 منٹ تک ہی نماز پڑھاؤ، لوگ جو ہے فجر کی نماز اس سے زیادہ مت پڑھاؤ، 10 منٹ سے زیادہ 15 منٹ تک، اس سے بڑھ کر نہیں، جی۔ تو ہاں اگر کبھی کبھی جیسے طلباء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، جوان ہیں، جی عمر رسیدہ لوگ نہیں یا معذور نہیں ہیں، کس کو معلوم ہے، کبھی قافلے میں گئے، چلو بھائی آج ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھیں گے، 100 آیتیں پڑھیں گے، 60 آیتیں پڑھیں گے، جی، اور آیتیں بھی 60 اور 100 آیتیں ہیں، مطلب یہ کہ اب دیکھیے سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 96 آیتیں ہیں، 4 صفحے کی ہیں، 96 آیتیں ہیں، کیونکہ ایک آیت میں ایک سطر میں 3 آیتیں آتی ہیں، وہی اب سورہ بقرہ میں پڑھیں گے تو ایک آیت 3-4 لائن۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، سورہ بقرہ نماز پڑھی، ختم کر دیا فجر بقرہ۔ اب کتنی تیزی سے پڑھے ہوں گے بتائیے، سورہ بقرہ 2.5 پارہ، اور کتنی جلدی شروع کیے ہوں گے، جبکہ فجر کا ٹائم عام طور پر 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ، جی اب 1 گھنٹہ 15-20 منٹ میں آپ نے 2.5 پارے پڑھے، نماز ختم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے بھائی سورج نکلنے والا تھا، جو ہے تم نے کیا کیا، اتنی دیر سے لمبی نماز پڑھ دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر سورج نکل جاتا تو ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا، ہم ایسا نہیں کہ ہم غافل ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ جو ہے ابھی ٹائم باقی ہے۔ سورہ بقرہ، اللہ اکبر، آپ ذرا تصور کریں۔ خیر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ زمانہ صحابہ کا جو زمانہ تھا، ایمان، ان کی عبادت اور ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر، یہ ساری چیزیں، اور ان کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، شاید حدیث آئے کہ ایک صاحب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جہاں بڑا ایک جگہ اپنے علاقے کے امام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پوری نمازیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف ملنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جاتے اور جا کر کیا کرتے، اپنے علاقے میں جو مسجد تھی ان کے محلے میں اس کی امامت بھی کرتے تھے، پہلے پڑھتے تھے پھر اس کے بعد وہاں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے، عشاء کی نماز شروع کی، سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک جو ہے بیچارے، وہ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، انصار کے لوگ، کھیتی باڑی کر کے صبح سے لے کر شام تک، آپ کو معلوم ہے کھیتی باڑی کرنے والے کب جاتے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے کبھی چلے جاتے ہیں، بالکل سویرے، صبح جو ہے وہ اپنے کھیتے میں رہتے ہیں۔ اب وہ شام کو آیا، تھکا ہوا تھا، دیکھا کہ نماز ختم نہیں کر رہے ہیں، وہ بیچارہ نماز توڑا، الگ سے کھڑ کر نماز پڑھ لیا، چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، میں کیا کروں، دیکھیے میں کھیت سے آیا، تھکا ہوا تھا، یہ معاذ بن جبل جو ہے ہمارے جو امام ہیں، سورہ بقرہ شروع کر دی، اتنی لمبی نماز پڑھی، مجھے طاقت نہیں ہوئی، میں نے الگ سے جو ہے اپنی نماز کاٹ کے جو ہے وہ الگ سے نماز پڑھ لی اور پھر گھر واپس پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ پر اتنے ناراض ہوئے، کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم کیا فتنے میں ڈالنے والے ہو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے کا ان کو حکم دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حالات کا خیال کرنا ہے، نماز اتنی بھی جلدی نہیں، جیسا کہ بمبئی میں ایک مسجد ہے سنا، جہاں پر وہ دیکھا بھی ہم نے، ویڈیوز کا آیا تھا، تراویح کی نماز جو ہے 20 رکعت 20 منٹ میں، ایک منٹ میں ایک رکعت۔ اب جو ہے نماز جو پڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے کہ امام صاحب قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں تو قیام میں ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد سجدے میں ہیں، تو ابھی اس طریقے سے جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے یہ نماز تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اسی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مرغوں کی ٹھونک جو مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ جو ہے اس میں مقتدی اور جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے کہ آپ کی نماز نہ زیادہ لمبی ہوتی تھی اور نہ ہی زیادہ بالکل ہی ہلکی ہوتی تھی، بلکہ بالکل درمیانہ اور بیچ کی نماز آپ پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ یہ ساری باتیں ہم نے آج سنی۔ آئیے ایک اور حدیث پڑھ لیں گے جس میں مغرب کی نماز کے بارے میں وقت آیا ہے، کہ کیونکہ 3 نمازیں کا ذکر ہوا ہے، ایک تو ظہر کا پہلے بھی آ گیا ہے، بعد میں بھی آئے گا، عصر، عشاء اور فجر کے بارے میں ان 3 حدیثوں میں۔ ابھی مغرب کے بارے میں دیکھیے، حدیث نمبر 130، عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق علیہ۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد جب ہم فارغ ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہم تیر ماریں تو تیر کہاں جا کر گرا ہے، یہ جو ہے جا کر ہمیں نظر آتا تھا۔ مغرب نماز پڑھنے کے بعد ہم اگر تیر ماریں اور تیر کہاں جا کر گرا ہے یہ تک نظر آتا تھا، مطلب اندھیرا ہونے سے پہلے ہماری نماز مغرب کی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز پہلے وقت میں پڑھنی چاہیے اور جلدی پڑھنی چاہیے، کیونکہ بہت تیزی سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز جیسے سورج غروب ہوتا ہے، حالانکہ وقت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ مغرب کی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز شروع ہونے کا وقت تک
جو ٹائم ہے مغرب کا ٹائم، یہ ٹائم اور فجر کی نماز کا وقت کا ٹائم بالکل ایگزیکٹ برابر ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت اور مغرب کی نماز کا وقت دونوں ٹائم بالکل برابر ہوتے ہیں، یعنی فجر جب صبح صادق جب نکلتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، اور بالکل مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے وقت سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک، جبکہ شفق غائب ہو جاتا ہے، مغرب میں لالی پن جو ہوتا ہے سورج کی جو کرنیں کو جو ہوتی ہے وہ ختم ہونے کے تک، اس وقت تک دونوں ٹائم بالکل ایگزیکٹ ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا شیخ علامہ عبد الکریم خضیر حفظہ اللہ جو سعودیہ کے ایک بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے یہ دقیق بات بتائی کہ مغرب اور فجر کا وقت دونوں ایک ہی ہوتا ہے، یعنی آج کے موسم، ہر موسم میں آج کا وقت جو صبح کا وقت ہوگا وہی مغرب کا وقت بھی ہوگا، کل کا جتنا وقت ہوگا وہی مغرب کا وقت بھی ہوگا، اتنا ہی مطلب پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا لیکن اتنا وقت ہونے کے باوجود نماز جلدی پڑھ لینی چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اور سلمہ بن کعب اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے بخاری مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا اور جو ہے سورج کا ٹکیا چھپ جاتا تھا، یعنی پوری طریقے سے غائب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذان دیتے تھے اور آپ کی نماز ہوتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔